بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ ویڈیو نمبر 57 میں نے جو بیان کیا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات اس سنسار میں جو آئے تھے لوگوں کو گمراہیت سے نکالنے، لوگوں کو کفر و شرک سے نکال کر ایک مالک کی طرف دعوت دینے آئے تھے اور بتانے آئے تھے لوگوں اس کائنات میں یا اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس سنسار کو پیدا کرنے والا صرف ایک مالک ہے، اس کی پوجا، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا اس کائنات میں ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کی عبادت کیا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے جو ساری کائنات کو پیدا کیا، دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس کی عبادت کیا جائے، لوگوں کو ایک مالک کی دعوت دیتے رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اعلیٰ اخلاق دیا تھا، بڑے اچھے اخلاق تھے آپ کے جو دشمن تھے، جو کفار و مشرکین تھے، وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ بڑے دشمن تھے پھر بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب میں نے آپ کو عظیم الشان اخلاق کے مقام پر فائز کیا۔ بڑے اچھے اخلاق اللہ نے اپنے نبی کو دیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب آپ اپنے رب کی رحمت سے لوگوں پر نرمی کریں۔ اگر آپ سختی کریں گے، سخت دل ہوں گے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ یہ قرآن نے میرے نبی کی رحمت کو بیان فرمایا، نرمی کو بیان فرمایا کہ میرے نبی اس کائنات میں جس سے بھی ملتے، کوئی بھی ہوتا، آپ کا دشمن کیوں، اگرچہ آپ کا دشمن ہی ہوتا، اس سے بھی آپ پیار سے ملتے اور انہیں پیار دیتے۔ ایک یہودی سے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ایک عالم تھا، اس سے کھجور خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کھجور کو کچھ دن میں واپس کر دوں گا۔ دن پورا ہونے سے پہلے وہ بندہ آتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے سختی کے ساتھ بات کرنے لگتا ہے، بڑے کڑوے الفاظ میں۔ صحابہ جب دیکھتے ہیں تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے چاہا کہ اس بدبخت کا، اس بے ادب کا کام تمام کرے، مگر میرے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اس کو کھجور دے دیا جائے، اور جتنا اس نے دیا تھا، اس سے خریدی گئی تھی جو کھجوریں، اس سے زیادہ اس کو عطا کیا جائے۔ اس کو دیا جاتا ہے، جتنا اس نے دیا تھا اس سے زیادہ میرے نبی نے عطا کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر سے وہ کہتا ہے یہودی عالم، اے عمر میں نے جو اس سختی کے ساتھ بات کیا، وجہ جانتے ہو کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں نے محمد عربی کو دیکھا، ساری صفت کو، ساری کوالٹیز کو میں نے پایا، اور نبی کی جو علامت ہوتی ہے ان کے اندر ساری علامتیں، نشانیاں میں نے پائی، مگر ایک چیز میں مجھے شک تھا، وہ یہ کہ نبی جو ہوتا ہے کتنا بھی اس کو غصہ دلایا جائے، کتنا ہی زیادہ برے انداز میں بات کیا جائے، سختی کے ساتھ کتنا ہی زیادہ بات کیا جائے، مگر وہ بہت نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میں نے جب محمد عربی سے بات کیا، سختی کے ساتھ بات کیا، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ یہ نبی ہیں کہ یا نہیں، اس کے بعد میں نے جب سختی کے ساتھ بات کیا تو محمد عربی ہم سے پیار سے بات کیے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ بندہ جو عالم تھا یہودی کا، مسلمان ہو جاتا ہے آپ کے اس برتاؤ کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے۔ آپ کے اندر بڑی تواضع تھی، بڑی انکساری تھی۔ آپ چھوٹے بچوں سے بھی ملتے تھے، پیار کرتے تھے، ان کو اپنے گود میں بٹھا لیا کرتے تھے، اپنے غلام کو بھی اپنی اونٹنی پر بٹھا لیتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرتے۔ گھر کے جو کام ہوتے اس کے میرے نبی ان کاموں کو خود بہت سے کاموں کو کر لیتے۔ یہ آپ کی تواضع، یہ انکساری۔ فتح مکہ جب ہوا، جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، مارا تھا، پریشان کیا تھا، کتنے صحابہ کو لوگوں نے شہید کیا تھا، گھر سے بے گھر کیا گیا تھا، مگر وہی ظالم جو آپ کے سامنے تھے، جن کو تو سولے پہ چڑھا دینا چاہیے تھا، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ظالموں سے، جو کفار تھے، دشمن تھے، ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ
میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ کریم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے باپ کے بیٹے ہیں، جو ظالم تھے، بڑے نڈر تھے، بہت ہی زیادہ آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کیا تھا، ستایا تھا، آپ کو مارا تھا، زخمی کیا تھا۔ اس کے بعد جب میرے نبی سنتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کریم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، تو میرے نبی فرماتے ہیں تم سب آزاد ہو، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں سب کو آزادی دیتا ہوں، سب آزاد ہو، سب کو معاف کر دیتے ہیں جو ظالم تھے۔ یہ میرے نبی کا رویہ معاف کرنے کا، آپ کا چہرہ اقدس زخمی ہوا، آپ نے برداشت کیا، معاف کیا، دندان مبارک شہید کیا گیا، آپ نے اس کو معاف کیا، آپ کو زہر دیا گیا، کھانے میں زہر ملا کے زہر دیا گیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، آپ پر جادو کیا گیا، معلوم تھا کہ کس نے جادو کیا، اس کو معاف کر دیا، آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک بندہ آتا ہے، آپ جب نیند سے اٹھتے ہیں، آرام کر رہے تھے، ایک بندہ تلوار لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار لے کے قتل کرنے کے لیے کھڑا تھا، جب یہ کہتا ہے کہ کون بچائے گا آپ کو، تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ۔ جب اللہ کہتے ہیں تو تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے، آپ تلوار کو لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ وہ رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، جو قتل کرنے آیا تھا، تلوار لے کے کھڑا تھا، میرے نبی جب معاف کر دیتے ہیں وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے گردن مارنے آیا تھا، مگر میرے نبی اس بندے کو معافی دیتے ہیں، جب معافی دیتے ہیں مسلمان ہو جاتا ہے اور اپنے قبیلے میں جاتا ہے، قبیلے کے لوگوں کو بتاتا ہے، اور قبیلے کے لوگ بھی آتے ہیں، اسلام کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، اسلام کو اپنے گلے کا ہار بناتے ہیں۔